دا اتفاق کہ پیغمبر رات نو مکہ شہر چھوڑیا ہجرت واسطے گئے. میں پوچھنا عثمان حبشے وال ہجرت کر کے گئے کیوں گئے؟ جنہاں دا آقا مشکل کشا ہوئے او جناب عثمان کیوں گئے؟ پیغمبر دی بیٹی ہجرت کر کے گئی کیوں گئی؟ آپ دے صحابہ ہجرت کر کے گئے کیوں گئے؟ آپ رات نو چھپ کے مکے چو کیوں نکلے؟ غار سورج کیوں آرام فرمایا؟ جے یا انکار کر یا کہے کہ مشکل کشا حاجت روا نہیں، دو چیزیں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں. پیغمبر دی بیوی امی عائشہ تے الزام لگایا گیا، پیغمبر رو پڑے، اتنے روئے کہ بخاری حدیث ہوندی ہے. آپ منبر تے چڑھے فرما لوگوں میں نبی ہو کے من تکلیف نہ پہنچاؤ، من پریشان نہ کرو. جس بندے دے بارے صفوان رضی اللہ تعالیٰ دے بارے جدے بارے میری بیوی تے الزام لگایا گیا ہے، میں نبی ہو کے منبر تے قسم دینا کدے ساڑے گھر نہیں آیا. جڑا نبی اتنی مجبوری دی حالت دے اندر منبر تے چڑھ کے اپنے گھر دی صفائی بیان کرے، میں پیغمبر رو رو کے کدے زینب نو پوچھے، بریرہ نو پوچھے، علی نو پوچھے، عمر نو پوچھے، صحابہ نو پوچھے، بتلاؤ صدیقہ کائنات دے بارے جناب بتلاؤ میں مشورہ دو. صدیقہ کائنات رو پڑے، 50 دن روندی رہے، ہڈیاں دا ڈھانچہ بن جائے، بخار لرزے دا چڑھ جائے. میں کس طرح مشکل کشا تسلیم کرا یعنی صدیقہ کے فصبر جمیل واللہ المستعان، میں کس طرح مشکل کشا کہا. آگے پڑھیے، دو حدیثہ پڑھ کے بات کو ختم کرنا چاہنا. میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو منافقین آئے، 70 صحابہ لے کے گئے، قرآن صحابہ جناب ساتھ لے گئے. راستے دے دھوکہ دینے والے پیمان سن آئے، انہوں صحابہ نے شہید کیتا. 1 مہینہ گزر گیا، آسمان تو وہی کوئی نہ آئی. پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ پتہ نہیں میرے 70 صحابہ کس طرح گئے، کس طرح استقبال ہویا کہ وہ لوگوں نے قرآن سنیا، دعوت ہوئی اور کس طرح واپس جناب حجے تک کوئی خبر نہیں آئی. حجے مصطفیٰ انتظار فرما رہے، آسمان تو جبریل آ گئے، وہی دی کیفیت تاری ہو گئی، اکا چوانسو گر پہ. حضرت صحابہ کرام پریشان ہو گئے. حضرات صحابہ جب پریشان ہوئے نا وہی دی کیفیت ختم ہوئی. آپ فرمایا میرے صحابہ اٹھو، انہاں بدبختہ واسطے انہوں نے خلاف دعا کریے. فرمایا یا رسول اللہ کی ہویا ہے؟ فرمایا وہ آنے والے منافق سن، انہاں میرے 70 صحابہ نے شہید کر دیتا ہے. جنہاں دے 70 صحابہ نو دھوکہ دے کے شہید کر دیتا جائے. او امام الانبیاء جناب سرور کائنات تے ہو سکتے ہیں لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے. اے تے کہندے ہو نا سمیہ نو تو اونٹ نال بنیا گیا پھر چیر دیتا گیا. میرے مصطفیٰ تشریف لائے، سمیہ نو دیکھیا کی فرمایا سمیہ پریشان نہ ہو، میں مشکل کشا آ گیا، پھوک مار کے اڑا دیاں گا، میں حاجت روا آ گیا. نہیں فرمایا اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، یاسر دے گھر والو صبر کرنا، میں محمد جنت دی ضمانت دینا. جڑا مصطفیٰ دے بلال نو کولے تے لٹایا جائے، پتھر رکھے جان، میں کس طرح مشکل کشا کہاں. میں تیرے اقوال تے تیرے باطل عقیدے نظریات تے پورے اسلام دا، پورے دین دا، قرآنی آیات دا، حدیث دا کس طرح انکار کرا. یہ بات سمجھ نہیں آئے. آخر تے ایسی حدیث پڑھا مولوی زہر دا پیالہ پی سکے لیکن جواب نہ دے، ہاتھ تے چک مارے یوم یعض الظالم علی یدیہ لیکن جواب نہ آئے. بتلائیے پوچھئے علماء کرام کو. صحیح بخاری اندر دیگر حدیث کی کتب کے اندر واضح صریح حدیث موجود. خیبر دے موقع تے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت کیتی گئی. آپ واسطے گوشت بکری ذبح کیتی گئی. یہودیاں نے زہر ملایا، گوشت پکایا، تیار کیتا. میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے، زہر آلود گوشت سامنے، آپ نے چند لقمے لے، صحابہ نے چند لقمے لے، چند لقمے لے بیٹھے. پہلے وہی نہیں آئی قربان جائیے، پہلے وہی آ سکتی سی محبوبہ نہ جانا، محبوبہ نہ جانا. جب گوشت کے پاس آ گئے وہی آ سکتی سی نہ کھانا. جب گوشت نو توڑنے لگے وہی آ سکتی سی نہ کھانا. لیکن چند لقمے لے بیٹھے وہی کیوں آئی؟ رب نو پتا سی 15ویں سعودی دا مولوی بڑا خطرناک ہے. واضح کرنا چاہتے کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، عالم الغیب کون ہے. میرے پیغمبر چند لقمے لے بیٹھے، جب کھا بیٹھے آسمان تو وہی آئی، محبوب جی نہ کھانا، زہر ملایا گیا. جو ہی خبر آئی فرمایا میرے صحابہ رک جاؤ، سارے نال دھوکا ہو گیا. اے منافقاں نے دھوکا کیتے، کافراں نے دھوکا کیتے، یہودیاں نے دھوکا کیتے، انہاں زہر ملائے. میرے محبوب رک کے جب رکے نا ایک صحابی چند لقمے زیادہ لے بیٹھا سی سامنے میرے مصطفیٰ نے شہید ہو گیا. اور تڑپدا حضور دے سامنے شہید ہوئے. ذرا بیگم کوٹ دے رہنے والوں، اردا گرد آنے والے دوستو غور کرنا. بریلوی ہو تو تب، دیوبندی ہو تو تب، شیعہ ہو تو تب، اہل حدیث ہو تو تب، خدا را میری بات تے غور کرنا. انتشار نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، دعوت توحید ہے. انتشار نہیں ہے، دعوت فکر ہے. غور کرنا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے
بیٹھے صحابی دی میت سامنے پڑی ہے، میرے مصطفیٰ عالم الغیب صحیح، میرے مصطفیٰ بقول تیرے حاجت رواں صحیح، میرے مصطفیٰ بقول تیرے مختار قل صحیح، میرے مصطفیٰ مشکل کشا صحیح. لیکن اس صحابی نے شہید کس نے کروایا؟ حضور تے جان دے سن، جان بوجھ کے کروایا، حضور نو پتا سی جان بوجھ کے کروایا، حضور مختار قل سن جان بوجھ کے کروائے، حضور مشکل کشا سن جان بوجھ کے کروائے. جے اے مانے گا نہ عزت رہے گی مصطفیٰ دی، نہ حرمت رہے گی مصطفیٰ دی، نہ عصمت رہے گی مصطفیٰ دی. تیری مرضی ہے، مان لے حضور نے جان بوجھ کے کیتے، یا اے مان لے شان مصطفیٰ نہیں رہے گی. یہ شان بچانا چاہنے، عزت مصطفیٰ بچانا چاہنے، حرمت مصطفیٰ بچانا چاہنے، ماننا پڑے گا کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اہل حدیثو عقیدہ توحید نو تھام کے، عقیدہ توحید نو سمجھ کے، جانچ کے، پڑتال کر کے، تحقیق کر کے، مطالعہ کر کے، علم حاصل کر کے آگے پڑھیے. عقیدہ توحید انشاءاللہ دنیا چ غالب آ کے رہے گا. جی میں آج مکہ مدینے چ غالب ہے، انشاءاللہ پاکستان چ بھی غالب آ کے رہے گا. اور میں اگلے دن ایک جلسے تے سو جلسے تے اندر جناب اعلان سی، جناب جڑا بندہ جلسے آئے گا جناب قرآن اندازی ہوئے گی، انہوں جناب چار ٹکٹ عمرے دے ملن گے. میں گیا تقریر سی، تقریر میں شروع کی تھی، میں کہ اللہ دے بندو اس اجتماع سارے مسالک دے لوگ آئے بیٹھے، جو عمرے دے ٹکٹ نکلے گا 4 بندے نا جاؤ گے نا؟ کہنے لگے ہاں جاؤں گے. میں کہ اہل حدیث تا اگر عمرے دا ٹکٹ نکلے وہ تے جائے گا مکہ مدینے، عمرہ کر کے واپس آئے گا، پھر مدینے جائے گا، روضہ رسول تی حاضری دے گا، درود و سلام پڑھے گا، مسجد نبی دیکھے گا. بتلاؤں جے بریلوی دیوبندی ہو چیو جے تو ہٹا عمرے دا ٹکٹ نکل آئے، جا کے کی کرو گے مکہ مدینے؟ مکہ مدینے جے جاؤ گے تو تھے اہل حدیث نے 10 من جا کے کرو گے کی کرو گے جا کے؟ جے مکہ مدینے اندر جاؤ گے تو کی جا کے کرو گے؟ جے امامت آل الحدیث دی ہے اہل حدیثو توڑی عظمت نو میں سلام پیش کیوں نہ کرا. میں تو جدو ویہنا نا جناب 9 ذی الحجہ ہوندے، یوم عرفہ ہوندے، ساری دنیا رفات حاضر ہوندی ہے. سانو تھوڑے کہنے والو، سن قلیل کہنے والو، ساڑھے جناب انکار کرنے والو، ساڑھی عظمت انکار کرنے والو، سنو جدو عرفات تے میدان دنیا دے سارے بریلوی اکٹھے ہو کے عرفات، دنیا دے سارے دیوبندی اکٹھے ہو کے عرفات، دنیا دے سارے حنفی اکٹھے ہو کے عرفات، ساری دنیا دے شافی عرفات، ساری دنیا دے مالکی عرفات، ساری دنیا دے حملی عرفات دے اندر، ساری دنیا دے جعفری عرفات دے اندر، سارے پیچھے، اور ساری دنیا دی امامت اللہ علیہ الحدیث نو عطا فرمان دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آخذ دعوانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.